لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فیضان گرامی، سورہ مومنون کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کامیاب ہیں، تو مومنین کون حضرات ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے. تو پچھلے درس میں آپ کے سامنے مومنین کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ایمان کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، جو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ایمان کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا. تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ جب ایمان کے بارے میں مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے یہ کہا کہ ایمان کے 4 ستون ہوا کرتے ہیں، 4 اصول ہیں اور 4 گروہ ہیں. وہ یہ ہے کہ صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد ہے. تو کل پچھلے درس میں آپ کے سامنے صبر کے بارے میں بتایا گیا تھا، یقین کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے اور عدل کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ عدل کے 4 گروہ ہیں اور 4 چیزیں ہیں عدل کے سلسلے میں. ایک تو ہے کہ تہ تک جو ہے سمجھنا اور علم کی گہرائی کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ حکم کو عیاں کرنا، روشن اور پیش کرنا، اور چوتھی بات یہ تھی کہ حلم کو راسخ کرنا، یعنی اپنے اندر حلم پیدا کریں، غم غصے کے نتیجے میں جو ہے کوئی یعنی حکم جو ہے پیش نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یعنی حلم کے ساتھ ضبط اور صبر کے ساتھ جو ہے حکم کا صحیح فیصلہ کریں. آج جو ہے آپ کے سامنے اسی ایمان کے سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم حقائق ایمان کو سمجھیں کہ مومنین ہیں کون حضرات، ایمان کہتے کسے ہیں. تو اس کے سلسلے میں جہاد کے بارے میں بتانا ہے کہ مجاہدت کسے کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے 4 گروہ بتائے گئے ہیں، 4 شعب ہیں، 4 شعبے ہیں، 4 گروہ ہیں. الامر بالمعروف، پہلی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا. دیکھیں، انسان جو ہے جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو جب تک جو ہے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جتنا اس کے پاس علم ہے، جتنا اس کے پاس فہم ہے، جتنی اس کے پاس معلومات ہے، اس کے مطابق امر بالمعروف کرنا. امر بالمعروف ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے اور آپ کے تیسرے امام مولا حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا: ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں جو ہے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ امر معروف کرنا و نہی عن المنکر کرنا، یعنی ہمیں جو ہے معروف یعنی جو نیکیاں ہیں اس کے بارے میں بیان کرنا ہے اور بتانا ہے. اور دوسری بات یہاں پر النہی عن المنکر، یہ نہی عن منکر ہے دوسرا گروہ. تو وہی مولا کا مشن ہے کہ امر معروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، کیونکہ مولا نے جو ہے اپنا مقصد بیان کیا تھا جب مدینے سے نکلے تھے، اور جگہ جگہ پہ یہ بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی
امت کی اصلاح کریں، امر معروف نہی عن منکر کریں، اچھائیوں کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معروف کو جاننا بھی ضروری ہے، اچھائیوں کو جاننا بھی ضروری ہے اور برائیوں کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ جو ہے اچھائیوں کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مولا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر سماج سے اور معاشرے سے امر معروف نہی عن منکر اٹھ جائے گا تو نتیجے میں فسادات اور برائیاں جو ہیں عام ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ روکے اور ٹوکے، متوجہ کرے۔ جب ایک سلسلہ جو ہے قائم ہو جائے گا تو سماج اچھا سماج بن جائے گا، نیکیاں اچھی نیکیاں جو ہے لوگ اپنانے لگیں گے اور برائیوں سے دور رہیں گے۔ کسی کو آپ نے دیکھا جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ جوا کھیل رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹوکا کہ بھائی جوا جو ہے غلط چیز ہے، اس سے جو ہے تمہارا نقصان ہوگا، سماج کو نقصان ہوگا۔ آپ جا رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی جو ہے کھڑا ہوا ہے، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، بھائی تم غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، چلو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو، نمازیں قائم کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے امر معروف کا ایک سلسلہ ہے جو متوجہ کرنے کے لیے مولا نے کہا ہے۔ دوسری بات ہے نہی عن منکر، یعنی برائیوں سے روکنا، منکر۔ اور اس کے لیے بیچ میں ایک جملہ کہتا چلوں جو آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ منکر سے کیسے رک پاؤ گے، برائیوں سے کیسے بچ پاؤ گے، فحاشی سے کیسے بچ پاؤ گے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انہ یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان کا کام یہ ہے کہ برائیوں اور بے حیائیوں تک لے جانا، بے حیائیوں کی طرف متوجہ کرنا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ سماج میں برائیاں عام ہو جائیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے، یہ واقعاً جو ہے خطبہ شعبانیہ میں نبی نے متوجہ کیا ہے، ماہ رمضان کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ اس مہینے میں شیطان مغلول ہے، یعنی غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب جو ہے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 30 دن جو ماہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے اور شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، ہم اس 30 دن میں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر اللہ کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور نتیجے میں ہم اپنے کو ایک مہینے میں ایسی ٹریننگ دے دیں، پختگی پیدا کر لیں کہ بعد میں ہمیں جو ہے یعنی شیطان ہم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ جب انسان اسٹرانگ ہو جائے گا ایک مہینے میں، انسان جو ہے واٹر پروف ہو جائے گا ایک مہینے میں، تو شیطان جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 30 دن جو شیطان ہم سے دور ہے، شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، وہ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف جو ہے دعوت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں نماز ہے، ذکر پروردگار ہے، یاد خدا ہے، جو ہمیں برائیوں سے روک سکتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے متوجہ کرتے رہیں، برائیوں اور بے حیائیوں سے روکیں اور نتیجے میں معروف کام کی طرف، اچھے کام کی طرف دعوت دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 4 گروہ بتائے گئے۔ ایک جو ہے امر معروف ہے، اور یہ بہت بڑا کہتے ہیں کہ جہاد ہوگا، بہت بڑی مجاہدت ہوگی، بڑی کوشش ہوگی، لیکن یہاں جہاد سے مراد جو ہے کوشش ہے، مجاہدت ہے اور پائیداری ہے، استقامت ہے۔ یعنی امر معروف نہی عن منکر میں استقامت پیدا کریں، پائیداری پیدا کریں، تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے مطمئن ہو سکے کہ ہم نے اچھائیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دہراتا چلوں، کہ پہلے انسانیت اور شرافت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔
اسلام اور ایمان کی بات تو بعد کی بات ہے، پہلے انسانیت، شرافت، جو عقل کے تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہی جو ہے ہمیں انسانیت کا درس دینا ہے، اور یہی جو ہے امام حسین السلام کا ایک مشن تھا کہ لوگوں کے اندر ایک شرافت پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر انسانیت کی بیدار ہو جائے، لوگوں کے اندر جو ہے امر معروف نہی عن منکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے حسینیت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اصلاح کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے، اور اسی لیے جو ہے مولا آگے فرماتے ہیں وَالصِّدْقُ فِي الْمَوَاطِنِ، صدق معنی ہوتا ہے ثابت قدمی، ثابت رہنا، استقامت، پائیداری، مقاومت، فی المواطن، مختلف جگہوں پر جو ہے پائیداری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پائیدار رہیں، اپنے نفس سے مقابلہ کر رہے ہیں تو پائیدار رہیں، مقابلے میں بھی استقامت ضروری ہے، پائیداری ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے جو ہے ایک مرتبہ جب نبی جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے تو لوگ جو ہیں زخموں سے چور ہیں اور تھکے ہیں، تو ایک مرتبہ نبی نے سب کو روکا اور کہا کہ ابھی تو یہ تو تم جہاد اصغر تم نے کیا ہے، بھی جہاد اکبر باقی ہے، جہاد اکبر یعنی بہت بڑا جہاد تمہارے لیے ابھی باقی ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے، کہا یا نبی اللہ ہم لوگ تھکے ہیں، ہم لوگ تھک گئے ہیں، ہم لوگ زخمی ہیں، اب جو ہے کون سا جہاد ایسا آ گیا جو جہاد اکبر ہے؟ تو نبی نے فوراً کہا کہ جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس سے مجاہدت کرنا ہے، یعنی نفس سے جہاد کرنا ہے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے کبھی کبھی جو ہے امارہ بن جاتا ہے۔ امارہ کا مطلب ہوتا ہے برائیوں کی طرف دعوت دینا۔ قرآن میں بھی یہ متوجہ کیا گیا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں اور بدی کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے، بہت زیادہ امارہ، بہت زیادہ دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر ایک کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے، مہربانی کرے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت سے یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پر مہربان رہے۔ جب تک اللہ مہربان رہے گا ہمارے لیے، نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو اس لیے مجاہدت بالنفس ضروری ہے، جہاد بالنفس جسے کہتے ہیں، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے مجاہدت کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس کبھی کبھی غلبہ پیدا کر لیتا ہے، خواہشات نفسانیہ غلبہ پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں جو ہے انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ جیسے پسر سعد ہے، پسر سعد کربلا کے میدان میں جبکہ امام حسین علیہ السلام اس کو دعوت فکر دے رہے ہیں، اس کو متوجہ کر رہے ہیں، امر معروف نہی عن منکر کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن پسر سعد جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک خواہش ہے اس کے لیے، ایک نفس جو ہے اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، نفس اس کا کہ تمہیں رائے کی حکومت چاہیے، بس اس کے ذہنوں میں جو ہے صرف رائے کی حکومت ہے، صرف جو ہے دنیا داری ہے، صرف حکومت ہے، صرف اقتدار ہے۔ اقتدار جب اس کے اندر ایک اقتدار کی چاہت پیدا ہو گئی اور رائے کی حکومت کی چاہت پیدا ہو گئی، تو سامنے معصوم بھی اگر اس کو دعوت فکر دے رہا ہے، معصوم بھی اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ نفس کا غلبہ ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، آرزوؤں کا غلبہ ہے۔ تو نتیجے میں وہ جو ہے پسر سعد بھی جو ہے معصوم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہی کہا ہے قرآن نے، کہا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حقائق ان کے سامنے اجاگر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے لیکن وہ کان سے سنتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ تو ہے لیکن سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ تو غور کیا آپ نے، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ اللہ نے جانوروں کو، حیوانوں کو عقل جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے، انسانوں کو عقل دیا ہے۔ اس لیے انسانیت و شرافت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے عقل کے تقاضے کے مطابق سب سے پہلے۔ تو پھر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پسر سعد ملعون جو تھا وہ
یعنی ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ حسین علیہ السلام نے ان کو دعوت فکر دی تھی اور بتایا تھا اس کو کہ دیکھو تو ہے، تم جو ہے آ جاؤ اور یعنی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا گھر جو ہے کوفے میں جو ہے ڈھا دیا جائے گا تو ہم تمہیں حجاز میں گھر دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو پیسہ دیتے ہیں، سب کچھ مولا نے جو ہے متوجہ کیا، لیکن اقتدار کا نشہ اور حکومت کی چاہت اور خواہشات نفسانیہ غلبہ اس کو برباد کرنے کے لیے تیار۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوچنے لگا کہ میں حسین کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف رہوں، رائے کی حکومت ایک طرف اور حسین کی حقانیت ایک طرف۔ اب جو ہے نتیجے میں شیطان نے اس کو بہکایا اور شیطان نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ رائے کی حکومت جب حاصل ہو جائے تو توبہ کر لینا۔ یعنی آپ غور کیجئے، ایسے افراد کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ حسین کے قتل کے بعد، حسین کی شہادت جب ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے پسر سعد جو قاتل تھا، جس نے حکم دیا تھا، نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے توبہ کی اس کے اندر یعنی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی اور توفیق توبہ اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ انسان اپنے کو بہکا لے، اپنے کو بہلا لے، وہ بات دوسری ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو رائے کی حکومت نہیں ملی، آخر کار جو ہے مختار کے ذریعے جو ہے وہ قتل ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی مختار نے جو ہے جناب مختار نے پسر سعد کو واصل جہنم کیا۔ تو اب غور کریں کہ یعنی تمام کہتے ہیں کہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، نمونے عمل ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر جگہ پہ پائیداری، استقامت ضروری ہے۔ جب انسان حق پر جو ہے باقی رہے گا، حق پر پائیدار رہے گا، تو نتیجے میں جو ہے نفس سے مجاہدت بھی ہوگی، نفس سے مقابلہ ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک مثال اور دیتا چلو، صبح کی نماز کا وقت ہو جائے، اگر صبح کی نماز کا وقت ہو اور انسان جو ہے یعنی نیند کا غلبہ ہو، تو نیند کا غلبہ یہ خواہشات نفسانیہ ہے، یہ نفس ہے۔ تو اس لیے اللہ کی یعنی مرضی کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے انسان اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، یہ بہترین جو ہے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اپنے نفس سے مجاہدت کرنا، اپنے نفس سے جو ہے مقابلہ کرنا اور پائیدار رہنا، یہ بہترین جو ہے کہتے ہیں کہ جہاد ہے، اور اس کے لیے جو ہے انسانیت چاہیے، شرافت چاہیے اور عقل کے تقاضے چاہیے۔ اور چوتھی بات جو ہے مولا نے جو فرمائی ہے اسی جہاد کے سلسلے میں، وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ، یعنی فاسقین جو ہیں وہ بہرحال ان سے نفرت پیدا کرے۔ فسق فجور، فاسقین یعنی جو فسق فجور کرتے ہیں، جو یعنی غلط کام کرتے ہیں، علی اعلان گناہ کرتے ہیں، شرابی کوئی ہے، جیسے یعنی جواری کوئی ہے، جیسے کوئی مطلب کہ جھوٹا انسان ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، یہ سب فاسقین میں ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ فاسقین سے نفرت بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ 4 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو بس عزیزوں، یہ ہمارے لیے ایمان کے یعنی بارے میں جو نبی مولا کرام سے سوال کیا گیا تھا، تو مولا نے جو ہے 4 چیزیں بتائی تھیں، ایک صبر، ایک یقین، ایک عدل اور ایک جہاد۔ یہ 4 چیزیں جب پیدا ہو جائیں گے تو ایمان ہمارا تکمیل کے درجے پر پہنچے گا، اور یہ سب جو ہے یعنی ایک ایک کر کے درجات پائے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے مولا آگے فرما رہے ہیں، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ، مولا کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی امر معروف کیا، یعنی نیکیوں کی طرف دعوت دی، اس نے مومنین کے پشت کو مضبوط کر دیا۔ یعنی مومنین کی پیٹھ جو ہے، مومنین کی پشت جو ہے مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ جب امر معروف کرے گا کوئی شخص تو نتیجے میں دھیرے دھیرے جو ہے اچھائیوں کی طرف انسان متوجہ رہے گا، اچھائیوں کی طرف جو ہے کہتے کہ گامزن رہے گا، اور نتیجے مومنین کی پیٹھ جو ہے، مومنین کی کمر جو ہے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کیونکہ نیکیاں جب لوگ اپنانے لگیں گے تو سب سماج میں اور معاشرے میں جو ہے نیکوکار اور اچھے کام کرنے والے افراد موجود ہوں گے۔ پھر مولا فرما رہے وَمَن نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْكَافِرِينَ، اور جس نے بھی جو ہے نہیں عن المنکر کیا، یعنی برائیوں سے روکا، تو کافروں اور منافقین کی ناک کو اس نے رگڑ دیا، کیونکہ ظاہر ہے منافقین کا
مشن ہوتا ہے، کافرین کا مشن ہوتا ہے کہ برائیاں عام ہو جائیں. تو اگر کوئی انسان برائیوں سے روکے گا تو پھر جو ہے فاسقین و کافرین کا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا. تو نتیجے میں جو ہے ان کی ناک رگڑ دی جائے گی. تو یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خود نہیں رگڑے گا، یہ تو ان کو پشیمانی ہوگی فاسقین کو کہ میرا مشن آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب برائیاں جو ہے عام نہیں ہوں گی، جب برائیوں سے لوگ نفرت پیدا کرنے لگیں گے، برائیوں سے دور رہنا شروع کریں گے، تو پھر جو ہے فاسقین خود پشیمان ہوں گے، خود جو کہتے کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. منافقین ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ منافقین کا مشن یہی ہے کہ یعنی غلط چیزیں، منکرات جو ہیں وہ سماج میں عام ہو جائیں. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ومن صدق فی المواطن، جو مختلف جو ہے جگہوں پر مختلف جو ہے یعنی مواطن اور مواقع پر جو ہے ثابت قدم رہے گا تو قضا ما علیہ، وہ اپنے راستے پر آ جائے گا. یعنی وہ حق کے راستے پر گامزن رہے گا. ثابت قدمی ضروری ہے تاکہ وہ حق کے راستے پر رہے. جس طرح مالک اشتر جو ہے اپنے یعنی حق پر قائم تھے اور ثابت قدم تھے. اب آپ دیکھیے کہ جنگ صفین میں کچھ خوارج کی شکل میں سامنے نظر آئے جو علی کے مقابلے میں آ گئے، لیکن مالک اشتر جیسے افراد جو ثابت قدم تھے وہ اپنے راستے پر قائم اور دائم رہے. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ شَنِعَ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَارْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ جو فاسقین سے نفرت پیدا کرے گا، کیونکہ چوتھی چیز جو ہے فاسقین سے نفرت کی بات آئی تھی نا، تب جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے انسان یعنی ایمان کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے. تو فاسقین سے جس نے بھی یعنی نفرت کی اور برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، یعنی اگر جو ہے اللہ کے لیے دیکھیں غضبناک ہونا بری بات نہیں ہے، غم غصہ جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے، تو یہ بری چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے وہ جو ہے برائی سے نفرت کر رہا ہے اور فاسقین سے نفرت کر رہا ہے تو پھر چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غضب اللہ لہ، تو اللہ روز قیامت جو ہے اس کے لیے غضبناک ہوگا. اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے لیے غضبناک ہو گیا تو روز قیامت جو ہے یعنی اللہ جو ہے اس کے لیے غضبناک ہوگا. وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت جو ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہے کہتے ہیں کہ بات جب ہمارے سامنے ایمان کی چل رہی تھی کہ مومنین کامیاب ہیں، مومنون قد افلح المومنون، مومنین ہی کامیاب ہے بے شک. تو اب ظاہر سے بات ہے مومنین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حقیقت ایمان کیا ہے. وَأَشْرَفُ الْإِيمَانِ أَن يَأْمَنُكَ النَّاسِ، یا رسول فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان یہی ہے کہ لوگ جو ہیں تم سے امن و امان میں رہیں، محفوظ رہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہر سے بات ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اتنا ایسے اگر واقع مومن ہے تو وہ بہترین ایمان اس کے پاس موجود ہے. پھر جو ہے کہتے ہیں امام باقر اسلام کا قول یہ ہے کہ حل ایمان للحب، ایمان حب کے سوا کچھ ہے، محبت کے سوا کچھ ہے. آپ غور کریں، اگر ایک طریقے سے چلیے دیکھیے تو اللہ سے اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے محبت، رسول پر ایمان ہے رسول سے محبت، علی پر ایمان ہے تو علی سے محبت، اہل بیت سے محبت. تو یہ تمام کہتے ہیں کہ محبت ہی ہے جو ہمیں جو ہے ایمان میں پختگی پیدا کرتی ہے. اور کیونکہ جب محبت ہمارے سامنے، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو نتیجے میں جو ہے ہم واقعاً جو ہے ان راستوں کو اپنائیں گے جو اہل بیت کا راستہ ہے. دیکھیے اسی لیے جو ہے علی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اے علی، یعنی تمہاری محبت ہی ایمان ہے اور تقوی ہے. اے علی، تمہاری دشمنی ہی جو ہے، دشمنی جو ہے وہ بغض ہے اور نفاق ہے. اب آپ غور کیجئے، اگر علی سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ مومن کہلائے گا.
وہ متقی کہلائے گا، اور اگر علی سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو وہ جو ہے منافق کہلائے گا، اور واقع جو ہے وہ منافق ہوگا اور بغض کرنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لوازم میں سے 5 چیزیں ہیں، یعنی 5 چیزیں جو ہیں ایمان کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ہو ہمارے پاس۔ اس طرح سے 5 کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن 5 بہرحال جو ہے ہمارے لیے سامنے ہیں جو نبی نے فرمایا۔ پہلی چیز ہے کہ حکم خدا پر جو ہے تسلیم ہو جاؤ، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ امام حسین السلام نے کیا کہا تھا؟ تسلیما لامرہ، تسلیما لامرہ کہا تھا نا کہ اللہ کے امر کے اوپر ہم تسلیم ہو گئے، اور اس کے بعد نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پر راضی رہنا، رضم بقضائہ۔ امام حسین صاحب نے یہ تو کہا تھا رضم بقضائہ، یعنی اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تیسری بات، خدا کے حوالے کر دینا کام کو۔ خدا کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کے حوالے کر دے کہ پروردگار تو جان، تیرے حوالے سب کچھ، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ تو جانے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہمارا کام کیا ہے، ہم جو ہے اپنے فرائض کو انجام دیں، نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ اللہ جانے، اللہ کے اوپر نتیجہ۔ چوتھی چیز ہے خدا پر توکل، بھروسہ ضروری ہے، یعنی اگر زندگی انسان کو ایمان والی زندگی گزارنا ہے تو پھر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سے بات ہے کوئی بھی کام کرے اللہ بھروسہ کرے، مصیبت ہے اللہ بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھائے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماری ہے اللہ بھروسہ کرے انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اللہ بھروسہ ضروری ہے ہر لحاظ سے۔ اور 5ویں چیز ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہے مولا فرما رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں کہ حسین جیسے صاحب جو مصائب ان کے سامنے آتے رہے لیکن انہوں نے صبر کیا، تو ہمیں حسینیت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کے مطابق ہم حسینی جب بنے ہوئے ہیں تو حسینیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یعنی وہی مسئلہ ہے کہ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کے کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات جلدی سے آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ یہ جو وقت یہاں پر موجود ہے قد افلح المومنون، تو یہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ مومنون کون حضرات ہیں؟ تو پھر جو ہے مولا نے فرمایا کہ یہ رسول خدا اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یعنی 5 تن جو ہے مراد یہاں پر موجود ہے۔ مومنون سے مراد یہاں 5 تن ہیں، یعنی اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان میں نازل ہوئی۔ قد افلح المومنون یعنی افلحو، افلح یعنی افلحو مطلب اگر کہا جاتا ہے تو یعنی کہا جاتا ہے کامیاب ہو گئے اور جنت میں چلے گئے، تو افلاح یعنی مومنین ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے اور وہ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المومنون سے مراد جو ہے یہاں یعنی امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ قد افلح المسلمون، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان المسلمون هم النجباء، یعنی مسلمون یعنی یہاں مومنون سے مراد مسلمون ہیں، یعنی تسلیم ہونے والے کامیاب ہیں، یعنی جو تسلیم ہو گئے وہ کامیاب ہیں، یعنی مومن کا مطلب ہوتا ہے تسلیم ہو جانا، وہی تسلیما لامرہ کہا نہیں تھا ہم آپ کے سامنے۔ اور پھر یہ وہی منتخب افراد ہیں جو مسلمون ہیں، اور یہ منتخب افراد ہی جو ہے مسلمون ہیں، مومنون ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہ قد افلح المومنون کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمون یعنی تسلیم ہو جانا، تو ہمیں بھی جو ہے واقعاً اگر کامیاب ہونا ہے تو ایمان کے ان تمام مواقع کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور واقعاً جو ہے ایمان کے تقاضوں کو انجام دینا ہوگا۔ ایمان کے بارے میں اس سے زیادہ گفتگو میں نہیں کروں گا، ورنہ جو ہے پوری گفتگو ہے ایمان کے سلسلے میں، حقیقت ایمان کیا ہے،
ایمان کے شرائط کیا ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں، لیکن فی الحال جو ہے میں نے مومنون کے بارے میں جس کو مسلمون کہتے ہیں مولا نے فرمایا، تو اب ہمیں یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تسلیم جو ہو جاتے ہیں وہی جو ہے اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں، اور وہی جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے فلاح پانے والے ہیں، اور وہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اب پہلی صفت جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے قرآن میں، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ مومنون وہ حضرات ہیں جو اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی آگے۔ آخر میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔